اس کا ٹاپک ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو بہت ہی ایک دلچسپ سٹوری کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں پچھلی ویڈیوز کی طرح میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو آج میں آپ کو 2-3 اس میں سٹوریز پر جو ہے اپنا مورل بیان کروں گا۔ تو چلتے ہیں۔ آج کی ہماری جو سٹوری ہے نا، وہ ہے پہلے جیسا کرو ویسا بھرو کی سٹوری پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نا جنگل میں ایک درزی گیا، تو درزی نے نا ایک ہاتھی کو کچھ کھانے کو دیا، تو ہاتھی اس کا فین ہو گیا، دوست بن گیا۔ اب ہاتھی کیا کرتا، روزانہ اس کی دکان پر آتا اور جو ہے نا درزی اسے کچھ کھانے کو دے دیتا، کبھی روٹی کا ٹکڑا، کبھی کچھ۔ تو ہاتھی بڑی محبت سے اس کے دکان پر بیٹھتا۔ لوگ اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا دور دراز سے آتے کہ دیکھو ہاتھی اور درزی کی کیسی محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ کیسے رہ رہے ہیں۔ تو چنانچہ روزانہ ہاتھی نے آنا، اور اس کے ہاتھی کے آنے کی وجہ سے لوگوں کا رش بھی درزی کی دکان پر پڑنے لگا، لوگوں کے ساتھ اس کے روابط بھی قائم ہونے لگے۔ لوگ اس کو ایک اچھا درزی ہے بھی اچھا انسان تھا، تو کپڑوں کا رش بھی بڑھ گیا، اس کے پاس گاہک بھی زیادہ ہونے لگے۔ تو ایک دن ہوا کچھ یوں کہ نا ہاتھی آیا، تو درزی کی دکان پر کسٹمر بہت زیادہ تھے، تو لوگوں نے نا درزی کی طرف سے توجہ ہٹا کر نا ہاتھی کی طرف دیکھنا شروع کر دی۔ تو درزی نے نیڈل پکڑی اور اس کی سونڈ پر نہ لگا دی۔ ہاتھی کو بہت دکھ ہوا، ابھی اس نے کیا کیا میرے ساتھ، میں اس سے ملنے آیا ہوں اور اس نے میری سونڈ پر جو ہے نیڈل لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب تیرے ساتھ میں کل جو ہے نا کچھ نہ کچھ حساب کروں گا۔ اب اگلے دن ہوا تو ہاتھی نے کیچڑ میں سے اپنی سونڈ بھری اور سیدھا درزی کی دکان پر آیا۔ اب درزی کی دکان پر کپڑے بہت زیادہ جو ہے نا کٹنگ ہوئے پڑے تھے، تو اب ہاتھی نے اپنے سونڈ سے سارا کیچڑ اس کی دکان کے اوپر پھینک دیا۔ تو اب درزی جو ہے وہ بیٹھ کر اب افسوس کرنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ہاتھی تو ناراض ہو گیا، اب وہ ہاتھی کی منتیں کرنے لگا۔ تو ہاتھی نے کہا بھی نہیں بھئی، اب تیری میری نہیں بن سکتی، تو نے میرے احسان کو سمجھا کچھ نہیں۔ میں تمہاری پبلکسٹی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے میں تمہاری دکان پر آتا تھا، تاکہ لوگ تیری دکان پر آئیں اور تجھ سے ملیں، تم سے کام کروائیں، لیکن تم نے میری سے محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مجھے تکلیف پہنچائی۔ دوستو، اس سٹوری میں سے ہمیں یہ مورل ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر درزی نے آلریڈی اس سے محبت کی تو ہاتھی نے بھی اس کے ساتھ محبت بھرا انداز اپنایا، اور جب درزی نے اس کو ساتھ 2 نمبری کی تو پھر ہاتھی نے بھی اپنا کام دکھایا۔ اسی طرح دنیا میں بھی ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس کا جب ہمیں رزلٹ آتا ہے تو ہم کرتے ہیں ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، پھر ہمیں کس لیے اس چیز کی سزا مل رہی ہے، ہم لوگ کیوں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اپنے علاقے کی سٹوری میں سے ایک ریئل سٹوری سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اچھے کی اچھائی یاد کرو اور برے کی برائی کو یاد مت کرو، لیکن وہ بندہ کچھ اس طرح کا تھا۔
اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ تو لوگ اس کے ہاتھوں میں تنگ تھے، لوگوں کو بہت ذلیل کرتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں، ایک دن ہاتھی نے اس آدمی نے نا ایک ریڑھی بان کو بلا وجہ، اس کی گاڑی آ رہی تھی تو اس کی گاڑی کے ساتھ ریڑھی بان جا رہا تھا ریڑھی والا، تو واللہ عالم ٹچ ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن اس نے اس کی ریڑھی والے کو اس کی ہی اسٹک سے بہت مارا۔ وہ غریب آدمی تھا، وہ صبر کر گیا اور اس نے اوپر منہ کر کے واللہ عالم کیا دعا کی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پھر اس بندے کا اس سے اگلے 2-3 دن بعد ہی اس بندے نے کافی شراب پی ہوئی تھی اور خود کو فائر مار لیا۔ ٹھیک ہے، تو انجام بہت برا ہوا۔ تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ ہم جب مخلوق خدا کو تنگ کریں گے تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوگا پھر وہ اس کا ریئیکشن ہی آتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنی چاہیے۔ چلتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ تو اگلی سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ غلط فہمی جو ہے، ایک چھوٹا بچہ اپنے گاؤں اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک سیب لے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں میں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا والد اسے کچھ کہہ پاتا، اس بچے نے دوسرے سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی حرکت پر والد دھک سے رہ گیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی کہ میرے بیٹے نے کیا کیا، میں نے ایک سیب مانگا، اس نے دونوں کو کاٹ لیا کھانے کا، اور چہرے پر غصہ طاری ہو گیا۔ تب ہی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لے، یہ والا زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی کبھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بھی فوری فیصلہ نہ لیں۔ تو یہ سٹوریز میں یہاں سے ریڈ کی ہے، تو میں یہاں سے سٹوری سے یہی نکالتا ہوں، بات درست ہے کہ ہم فوری جو ہے اپنا کچھ ریئیکشن یا اپنا کچھ فیصلہ کرتے ہیں، بجائے کہ اس پر کہ ہم لوگ اس چیز کو پہلے دیکھیں۔ اب اس سٹوری میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ باپ نے بیٹے سے سیب طلب کیا کھانے کے لیے، لیکن اس کے بیٹے نے چاہا کہ میں اپنے باپ کو میٹھے والا سیب دوں، لیکن اس کے دونوں کاٹنے کی وجہ سے اس کے باپ نے سمجھا شاید یہ دونوں رکھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے ایسا کیا، اس کو غصہ آیا اور فوری فیصلہ اس کا جو تھا وہ غلط تھا غصے کا۔ جب ریئیکشن سامنے آیا تو اس کا غصہ ختم ہو گیا، محبت بڑھ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ فوری نہیں کرنا چاہیے، کچھ فیصلے سوچ سمجھ کر اور وقت کو کی تاخیری اور وقت کی کنڈیشن کو دیکھ کر کرنے چاہیے، تو فیصلے درست ہوتے ہیں۔ اکثر بیشتر ہم لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بیشتر لوگوں کی غلط فہمیاں اور جلد بازی کی وجہ سے بے شمار فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا پچھتاوا یا جس کا ازالہ وہ پوری زندگی نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیچ میں سے کوٹ کرتا چلتا ہوں اس ضمن میں کہ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے بونگی کلیاں، وہاں پر نا 2 بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی کے 3 بیٹے تھے، ایک آپ کا 4 بیوی 5 افراد تھے۔ اس کا بھائی تھا، اس کے بھی 1-2 بچے تھے۔ اب ان کے پاس رقبہ کافی اچھا تھا دونوں بھائیوں کے پاس، تو وہ جب ڈیوائیڈ ہو گیا تو درمیان میں ایک درخت کی ڈیوائیڈنگ رہ گئی۔ وہ ایک بھائی کہتا تھا کہ یہ درخت میری طرف ہے، دوسرا کہتا تھا میری طرف ہے۔ اب اس ڈیوائیڈنگ کے سین میں یہ درخت کس کا ہے، تو دونوں بھائیوں کے درمیان ایک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں تقریباً 4 جو ہے مرڈر ہوئے، 3 بیٹے باپ قتل ہوا، اس کے بعد اس کی بچوں کی جماعت تھی، وہ اس بھائی کی جو مرڈر ہوا اس کا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ صدمے سے ڈیتھ کر گئی۔ اب یہاں پر بھی چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو برداشت ہونا ضروری ہے۔ وہ درخت ادھر کا ادھر کھڑا رہا، زمینیں وہاں کے وہاں پڑی رہ گئی، اور اس کا جو بھائی تھا وہ جیل میں پہنچ گیا۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ جلد بازی
یا برداشت نہ کر پانا کسی چیز کو، یہ ہمارے لیے لاس اور نقصان کی صورت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ میں ایک حوصلہ اور جذبہ رکھیں تاکہ لوگوں کی باتوں کو سننے کا آپ میں جذبہ ہو، برداشت کرنے کا جذبہ ہو، تاکہ کوئی آپ پل دو پل کے لیے آپ میں جو غصہ آتا ہے نا اس کو کنٹرول کریں۔ حدیث مبارکہ بھی ہے جب غصہ آئے تو آپ لوگ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، تاکہ آپ کی حرکات و سکنات سے جو ہے وہ آپ کی توجہ جو ہے اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹے، اور تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو کنسیپٹ بن گیا یا غصہ آ چکا ہے وہ تھوڑا سا ڈیسولو ہو سکے۔ تو اس طرح کی مزید جو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ ابھی میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اور واقعہ پہ بیان کرتا ہوں کہ کسی انسان کو پرکھنا ہو تو اس کا طریقہ کار بھی کچھ مختلف ہے۔ مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈالو، بھائی پرکھنا ہو تو وراثت کے معاملات چھیڑو، اس کی فیصلہ سازی دیکھو، بزنس پارٹنر پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلافات کر دو، اور اگر محبوب پرکھنا تو اسے اپنی خامیاں اور کمیاں بتاؤ۔ کیسی بڑی بات لکھ دی کسی نے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کسی کو پرکھنا چاہیں تو پرکھنے کے بھی مختلف انداز اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ ایک ہی لیول پر، ایک ہی انداز میں، ایک طریقے سے پرکھ نہیں سکتے اور اسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہمیشہ اچھی باتوں کو غور سے سنیں، بڑوں کے پاس بیٹھیں، چھوٹوں سے محبت کریں، بڑوں کے پاس، دانا لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو دانائی کی باتیں سننے کو ملے گی، جس سے آپ کا نالج بھی انکریز ہوگا، آپ کا مائنڈ سیٹ بھی ڈیولپ ہوگا، اور آپ کی حالت جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے کچھ بہتر ہوگی۔ اپنے سے کم عمر کے بچوں میں مت بیٹھیں، اگر بیٹھنا ہے تو ان کے لیے آپ طور مثال ایک اچھی اسپیچ کریں، ان کو اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ اچھا ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ ان کو آپ غلط گائیڈ لائن کریں، غلط باتیں بتائیں تاکہ ان کا مائنڈ خراب ہو۔ ایسا کچھ نہ کریں، بچوں کے پاس بیٹھیں، چھوٹے بچوں سے انس کریں، محبت کریں، تو ان کو سمجھائیں، اعلیٰ چیزیں بتائیں، نہ کہ آپ ان کو بیڈ کی چیزیں بتائیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے کوئی اچھا سبق حاصل کیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔